السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں کھڑا زبر کا بیان۔ تو کھڑا زبر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یعنی کہ جس طریقے سے الف مدہ میں ساؤنڈ آتا ہے اسی طریقے سے کھڑا زبر میں بھی آتا ہے، اور جس طریقے سے الف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے کھڑا زبر کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، اور اتنا ہی کھینچنا ہے، یعنی کہ جو مقدار ہے دونوں کا برابر ہے۔ تو آج ہم کھڑا زبر کو اجرا کے ساتھ پڑھیں گے، مکمل اجرا کے ساتھ۔ تو بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی اجرا سیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اجرا کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے چینل کے ساتھ بنے رہے۔ انشاءاللہ تعالی پورے نورانی قاعدے کو میں آپ لوگوں کو اجرا کے ساتھ پڑھاؤں گی، چاہے جتنا بھی وقت لگے، لیکن اجرا مکمل اجرا کے ساتھ پڑھاؤں گی۔ تو آج کا جو کلاس ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ دعا پڑھیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہے آدم، آدم، کہاں کھینچ رہے؟ آ میں کھینچ رہے اور دما کو جل پڑھ رہے۔ اب ہجے کس طریقے سے کرنا ہے وہ دیکھیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آد، میم زبر ما، آدم، ایسا یہ ہجے ہو گیا۔ اب ہم اجرا کریں گے۔ آ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آ، دم، دال میم دونوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے آدم، آدم، کہاں کھینچ رہے؟ آ میں، دما کو جلد ادا کر رہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ان دونوں کے اوپر صرف زبر ہے۔ کھڑا زبر اور صرف زبر میں فرق یہ ہے کہ کھڑا زبر کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اور صرف زبر جو ہوتا ہے اسے نہیں کھینچنا۔ اب کھڑا زبر کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ طویلہ اور صرف زبر کو کہتے ہیں فتحہ۔ تو اگر آپ عربی میں کہہ کر اجرا کرنا چاہتے ہیں، ہجے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے حمزہ فتحہ طویلہ آ، دال فتحہ دا، آد، میم فتحہ ما، آدم، آدم، اس طریقے سے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آ جائے آمن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن، آ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آمن، میم نون دونوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے آمن، آمن، کہاں کھینچ رہے؟ آ میں کھینچ رہے۔ ٹھیک ہے۔ اجرا کا جو طریقہ ہے نا، بعض لوگ صرف ہجے کرتے ہیں اور رواں پڑھاتے ہیں، یعنی کہ توڑ توڑ کر اور ملا کر بتاتے ہیں، اجرا نہیں بتاتے۔ بعض لوگ اجرا کے ساتھ پڑھاتے ہیں، لیکن جب آپ مدرسے میں پڑھیں گے، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والی بہنیں اور بھائی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ مدرسے میں اجرا کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ تو جو میں پڑھا رہی ہوں نا، بالکل اسی طریقے سے آپ کو مدرسے میں پڑھایا جائے گا۔ اگر آپ مدرسے جیسا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو اسی طریقے سے میں پڑھاؤں گی جس طریقے سے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔
تو आमना समझ में आ गया। आगे चलेंगे, मालिकी, मालिकी। अब माँ को खींच रहे, लिकी को नहीं खींचना, दोनों के नीचे जेर है। अब हिज्जे देखे पहले, मीम खड़ा जबर मा, लाम जेर ली, माली, काफ जेर की, मालिकी, मालिकी। अब इजरा देखें, मा, मीम के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे मालिकी, लाम काफ दोनों के नीचे जेर की हरकत है। एक बात का ख्याल रखें, पहले हरकत के साथ बोलना है। जैसे मैंने कहा ना, लीकी, लीकी होगा ना, लाम जेर ली, काफ जेर की, लीकी। अब कहना है लाम काफ दोनों के नीचे जेर की हरकत है। जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें, जैसे मालिकी, मालिकी। आगे, अबवाहु, अबवाहु। समझ आ रही, कहाँ खींच रहे हैं? वाव में खींच रहे। आबा को जल पढ़ रहे, हु को भी जल पढ़ रहे। हिज्जे देखें, हमजा जबर आ, बा जबर बा, अबा, वाव खड़ा जबर वा, अबवा, हा पेश हु, अबवाहु, अबवाहु। तो आवाज में कंट्रोल, कहाँ पर खींचना है, कहाँ पर नहीं खींचना, अपनी आवाज में खुद का कंट्रोल रखना है। तो क्या पढ़ेंगे? अबवाहु। अभी जरा देखें, अबा, हमजा बा दोनों के ऊपर जबर की हरकत है। जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे अबा, वा, वाव के ऊपर खड़ा जबर है। खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे अबवा, हु हा के ऊपर पेश की हरकत है। पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें, जैसे अबवाहु, अबवाहु। कहाँ खींच रहे हैं? वाव में। तो इस तरीके से ना, इस तरह के लफ्ज़ जो है ना कुरान में बेशुमार आएंगे, जिसके ऊपर खड़ा ज़बर होगा, ज़बर ज़ेर पेश होगा, या खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश। तो वहाँ पर आपको अपनी आवाज़ में कंट्रोल और कायदे को अपने जहन में रखना है, तभी आप सही तरीके से पढ़ पाएंगी। नीचे आ जाएं, क्या है लफ्ज़? समावाती, समावाती। सा को जल पढ़ रहे, मा वा को खींच रहे, ती को जल पढ़ रहे। अब देखिए, सीन सीटी की तरह अदा होगा। सीन जबर सा, मीम खड़ा जबर मा, समा, वाव खड़ा जबर वा, समावा, ता जेर ती, समावाती। अब इजरा करेंगे। सा सीन के ऊपर जबर की हरकत है। जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, जैसे सा, मा वा, मीम वाव दोनों के ऊपर खड़ा जबर है। खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। खड़ा जबर को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे समावा। ती ता के नीचे जेर की हरकत है। जेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें, जैसे समावाती, समावाती। समझ आ रहा? जब दो हर्फ के ऊपर एक ही किस्म की हरकत हो, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं दो हर्फ है, साथ साथ एक ही किस्म की हरकत है, तो दोनों का साथ में इजरा कर दे। जिस तरीके से हम लोगों ने दामा में किया, मना में किया, लीकी में किया, अबा में किया, तो ये साथ साथ आ रहा ना, साथ साथ दोनों में जेर है, यहाँ साथ साथ दोनों के ऊपर ज़बर है, उसी तरीके से यहाँ भी ज़बर है। तो जब साथ में आए तो दोनों का साथ में इजरा कर दे। उसी तरीके से यहाँ पर खड़ा ज़बर आ गया दोनों हर्फ के ऊपर साथ साथ,
تو اس کو بھی ہم نے ساتھ میں کر دیا۔ آگے چلیں گے، لفظ ہے غاوین، غین موٹے حروف میں سے ہے، لہٰذا اسے موٹا کرتے ہوئے ادا کریں گے، غاوین غاوین۔ کھینچنا کہاں ہے؟ غا میں اور وی میں۔ غا میں تو کھینچ رہے ہیں کیونکہ کھڑا زبر ہے، وی میں کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یا مدہ بن رہا ہے، یا ساکین اور اس سے پہلے زیر آ گیا، اور نون کو جلد پڑھیں گے۔ اب ہجے دیکھیں، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، نون زبر نا، غاوین۔ اب اجرا دیکھیں، غا، غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے غا وی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے غاوی۔ نہ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے غاوین غاوین غاوین۔ سمجھ آ رہا؟ غا میں اور وی میں کھینچ رہے، نون کو جلد پڑھ رہے۔ اب دیکھیں، یہیں تک اسٹاپ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایک لائن اور ہے، تو یہ ایک لائن یعنی کہ 4 لفظ اور یہ 2 6 لفظ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم اجرا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی میں اوپر سے رواں پڑھتی ہوں، رواں یعنی کہ ملا کر پڑھنا، آدم آمن مالکی ابواہ سماواتی غاوین۔ تو سمجھ آ گئی رواں میں کیسا پڑھنا، ہجے میں کیسا پڑھنا، اور اجرا کس طریقے سے کرنا، کس حرف کو کیسے نکالنا۔ سیٹی والا حرف ہے سیٹی کی طرح ادا کریں گے، موٹا حرف ہے موٹا ادا کریں گے، باریک حرف ہے باریک ادا کریں گے، سختی والا حرف ہے تو سخت انداز میں ادا کریں گے۔ تو امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ ہم نہ جانے دن بھر میں بہت ساری ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے بعض ایسی چیزوں کو ہم شیئر کر دیتے ہیں جس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ تو ایسی چیزیں شیئر کریں، اسلامی چیزیں، جس سے لوگ اسلام کی طرف آئے، اسلام کو سیکھنے میں دلچسپی رکھے، اور اس طرح کی چیزوں کو جب آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ یقیناً ثواب کے مستحق ہیں اور آپ کو اجر بھی ملے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے، سمجھانے کا طریقہ پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کرے اور ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔